ڈاکیومنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا اس کی شکیں کیا ہیں, اس کی ڈسکشن کیا ہے. تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے, آپ کو کس نے اجازت دی. اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے, تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے, اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ایگزیکٹلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا, جے یو آئی نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں, جو میں نے پچھلی کا ذکر کیا, آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ, آرٹیکل 199 کی امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے, ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور 5 منٹ میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں. میرے اور بھی ساتھی ہیں, آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں, میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں. جلدی کیا ہے, 25 کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید 25 تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے, بار بار بات کرتے ہیں 25 25 25 25. تو انہوں نے پوچھا 25 کیا ہے. 25 آپ کو بھی پتا ہے, ہم کو بھی پتا ہے کہ 25 کو جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ 25 سے پہلے ہے, اور اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے, لیکن 25 امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا, مجھے چاہیے مشاورت. ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجیے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے, نہ بن سکتے ہیں, نہ بننا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئرمین سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے یہ 2 وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دیں. اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیومنٹ آیا ہے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وثوق سے, لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے, کہ یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے جو سر جناب چیئرمین آئینی ترمیم ہے, یہ کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. A constitution that is for the people, it is by the people. لیکن مجھے لگا کہ اس ایوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں, اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں. ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 175A کی شک نمبر 7 میں کیا ہے اور آرٹیکل 188 میں کیا ہے. تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکیں اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں. ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر. اب سر تیسری وجہ جو میں کوئی میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دا ریکارڈ. اب سر آپ یہ دیکھیے جناب چیئرمین, ٹائم کو دیکھتے ہوئے, یہ آئینی ترمیم میں مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے, لیکن فار دا ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ڈاکیومنٹ جو میں نے سرسری طور پہ جو پڑھا ہے ابھی, اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں. ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. 1-2 ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو. مثلاً ٹھیک ہے, اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی, لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا آئینی بینچ. اور اس آئینی بینچ میں بھی لاء منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے, بالکل بتایا ہے, لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں. یعنی کہ
اس پروسیس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا 3-4 دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے, اور وہ کن کن کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. سلیکشن کا پروسیس حکومت نے الٹیمیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اسی طرح مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. جناب چیئرمین, آپ کے پاس بھی ڈسکریشن ہے, آپ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں, لیکن ڈسکریشن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے, اگر یہ سچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے. اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ پروسیس مثلاً اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے کہ وہ سینیورٹی بیسڈ ہونا چاہیے, سینئر موسٹ. اگر آپ نے سینئر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. اس قانون میں وہ کرائیٹیریا نہیں دیا ہوا. تیسری چیز, آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا. چلیں کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, آئینی وہ کیسز دیکھے گا. لیکن سر, جو بھی پریکٹسنگ وکیل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. رینٹ کیس میں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے, سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے, عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے وہ آئین کی اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے, وہ کنفیوژن رہے گی. پھر پریزائڈنگ جج کیا ہے, اس کے کیا اختیارات ہیں, چیف جسٹس کے برابر ہے, اس سے کم ہے. یہ سارے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں, لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, جب اس پہ بحث ہوتی ہے, تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں, اور پھر ڈرافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سالو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں, سینٹ جیسے ایوان میں, جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا, ہو سکتا ہے لاء منسٹر صاحب نے کیا ہو, ان کی ڈرافٹنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں, یا کچھ کمیٹی ممبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم لوگ اس میں حصہ, جس طرح آپ کو میں فائنلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے, لیکن ہم آن دا ریکارڈ مولانا صاحب کا اور JUI کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی, اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے, اور ایک ایسا بل آئے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ, لیکن ضرور اس کی وہ توڑ موڑ کے اس کی کافی اس کو نقصان پہنچے گا. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں, اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو. تھینک یو سو مچ سر. رکھیں, میں پارلیمنٹری لیڈر کو دیا ٹائم, اب میں پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر کو دیں, آپ کو ملے گا ٹائم. نیکسٹ آپ. چلیں, پارلیمنٹری لیڈر آپ کے بول چکے ہیں. شکریہ چیئرمین صاحب, بہت بہت شکریہ چیئرمین پارلیمنٹری صاحب. لیڈر میں دیتا ہوں. شکریہ چیئرمین صاحب. آپ ہاؤس میں نہیں, وہ چیئرمین ذرا دیکھ رہے ہیں. شروع کروں چیئرمین صاحب, اجازت ہے؟ رحمان صاحبہ اجازت ہے چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتی ہوں ہم سارے یہاں موجود ہیں, پورے ملک کی توجہ مبذول ہے اتنے اس اہم آج یہاں جو لیجسلیشن پاس ہونی ہے ایوان میں. اور میں ایک بات ضرور کہوں گی, میں نے اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈر بیرسٹر صاحب کی باتیں سنی, اور ہم نے ان کو بصد احترام نہ صرف سنا بر اس کمیٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی. ان کی ساری شکیں جو ہیں اور جو سجیشنز تھے بار بار انوائٹ کیا. انہوں نے آخری دن تک اپنے نیشنل اسمبلی کے اور چیئرمین پارٹی کے بیرسٹر گوہر کے ساتھ آخری دن تک کوئی ترامیم جو ٹھوس تھیں, جن کا کوئی معنی تھا, ان کی
کوئی انہوں نے شک نہیں پیش کی. تو یہ 10 دفعہ یہ کمیٹی ملی ہے, پارلیمانی کمیٹی. اب میں شروع کرنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں بن رہا ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک ادنا کارکن ضرور ہوں, لیکن اس وقت مجھ پر ایک ذمہ داری ضرور ہے یہ قوم اور اس ایوان کو یاد دلانے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کی بنیاد رکھی اور کنسنسس اور شراکت داری سے رکھی 1973 کے آئین کی. اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کو بچانے کا ایک پورا ڈھانچہ اور منصوبہ پیش کیا, اور آج اسی تسلسل میں میثاق جمہوریت کے تسلسل میں اس کی لیگسی اور اس کی میراث میں جو شہید محترمہ کا خواب تھا, اس وقت میاں محمد نواز شریف کا بھی خواب تھا, اس کی آپ جانتے ہیں چیئرمین صاحب 70 سے 80% شکیں ہم نے یقینی بنائیں, 18ویں ترمیم کے ذریعے یقینی بنائیں. اور اس عمل میں بھی پیپلز پارٹی نے پہل کی, اپنے سارے دوستوں کو زوما کو ساتھ لے کے چلے اور ایک طویل ایکسرسائز کے ذریعے یہ کیا. آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہے, بار بار کہا جا رہا ہے حملہ ہے. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سب یہ بات تسلیم کریں گے, جو چیئرمین ہے اس پارٹی کے, نوجوان, لیکن اتنی انہوں نے اس میں تحرک کی, اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ اس کا جو دائرہ تھا, سرکل آف کنسلٹیشنز تھا, دائرہ شراکت داری کا, چیئرمین صاحب انہوں نے نہ صرف وکلا تنظیموں میں خود جا کے بات کی ہے, اس کے دلیل دیے ہیں, اس کے آپ خود وکیل بنے ہیں, اور ہر جگہ اپنا موقف شفافیت کے ساتھ اور ڈٹ کے قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے, میڈیا پہ شیئر کیا ہے, آپ کے توسط پارلیمان میں بھی شیئر ہوا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سول سوسائٹی کا انگیجمنٹ, مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نے ہر سول سوسائٹی کے ایکٹر سے, چاہے آپ ان کی بات سن سکیں یا نہیں, انکلوڈ کر سکیں نہیں اس فیز میں, لیکن ان کی بات سنیں, ان کو وزن دیں, ان کو عزت دیں, اور ان کا ہر جو ان کی پریشانی ہے, ان کی جو سوچ ہے پیپلز پارٹی کے طریقہ کار میں, خاص طور سے انسانی حقوق کے حوالے سے, ان کو انکلوڈ کریں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں چیئرمین صاحب, لیکن قوموں کی تاریخ میں ایک موڑ آتا ہے. کون مجھے یہاں کہہ سکتا ہے کہ آپ بتائیں, اپنے صدقے دل سے بتائیں کہ is our judicial system not broken? Is it not broken? Please tell me if that is not something you can say. یہاں عزت سے میں کہوں گی 58(2)B کی بات ہوئی, 58(2)B تگ و دو کر کے ساری جماعتوں نے مل کے ہٹایا, تو پھر آپ کو اور میاں نواز شریف کو ایک اور 58(2)B میں ہٹا دیا گیا. جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ کسی نے آپ سے کہا گیلانی صاحب آپ نے تو ہٹا دیا ہے, لیکن پھر دیکھیے گا کہ کہاں سے آپ کو ہٹایا جائے گا جب آپ پرائم منسٹر ہیں. تو پرائم منسٹر کو آپ جس دن نو کانفیڈنس لیتے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک تو آپ کا حق ہے پارلیمان اپنے حقوق مانگے, سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کرے, تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جی سیاست کوئی گندا الفاظ نہیں ہے, کوئی گلی کی کٹ کا کچرا نہیں ہے. ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں. ہم کوئی صرف ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں, قربانیاں دے دے کے. اور ہمارے ہاں قربانیاں دے کے, شہری باجی ابھی بولیں گی, قربانیاں دے دے کے ہم پہنچتے ہیں. بالکل. تو آپ بتائیں مجھے کہ ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے شفافی انداز میں قانون سازی کریں؟ یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا سانپ تھا. دیکھیے جی, ناک تھا تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے, ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے.
ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں جی. کالا ناگ ختم کیا گیا, اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا, یہ کوئی بات نہیں ہوتی جی. تعمیری بات کریں, ملک کے حالات دیکھیں, آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے, آپ نے اسے توڑنا ہے یا تعمیر کرنا ہے. تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں, ہر دوست نے انتھک محنت کی ہے, لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دکھائی ہے, میں سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا اس وقت. کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا اس میں کہ سیاسی لیڈرشپ کرے, اس میں ترامیم کرے شفافیت کے ساتھ. اب میں یہ بتاؤں گی, دیکھیے پہلا اپریل, ڈاکٹر صاحب تو محترم ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, وہ بے شک کریں. دیکھیے چیئرمین صاحب, اس میں جو لڑائی لڑی گئی ہے, سیاسی لڑائی جو لڑی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ, فیڈرل ہر چیز فیڈریشن میں کیا ہوتی ہے. دیکھیے یہ وفاق کی جو پوری زنجیر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئین رہا ہے. جب ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہوا, سقوط ڈھاکہ ہوا, اس کے بعد یہ سینٹ آئی وجود میں. یہ سینٹ سقوط ڈھاکہ کے بعد وجود میں آئی کہ نہیں چیئرمین صاحب, بچانے آپ کے وفاق کو, کہ کوئی صوبہ پھر سر اٹھا کے یہ نہ کہے کہ ہمارے حقوق سلب ہوئے. ابھی بھی ان حالات میں بھی صوبوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں. میں ببانگ دل کہوں گی, ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے. نہ ہم پرفیکٹ ہیں, نہ ہم فرشتے ہیں, لیکن ہم اس طرف آپ کے سامنے سر جھکا کے عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے حقوق ہم سے نہ لیں. صوبوں کے حقوق جب آئیں گے ایز ریپریزنٹڈ, نمائندہ حقوق جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے, اور جو شفافیت کے ساتھ آئیں گے, اور ججز کی تقرری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا, تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے اسالٹ ہے جوڈیشری پہ یا کورٹ پہ. بہت سے مسائل اٹھتے ہیں سر, چینجز میں بہت سے. آپ بیرسٹر صاحب نے 18 منٹ بات کی, میں 10 کروں گی. تھینک یو سر. تو بہت سے مسائل اٹھتے ہیں, بہت سے مسائل اٹھتے ہیں, لیکن آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی, دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی, جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے. وہاں آپ آ کے, تھینک یو, بہت تھینک یو ڈاکٹر صاحب, وہاں آ کے آپ اپنی اپنی گزارشات ٹھوس پیش کرتے. یہی حسن ہے جمہوریت کا, آپ اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور بات سمپل سی ہے جی, کہیں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے لیے طے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا, کون آگے جائے گا, کون نہیں جائے گا. دنیا میں پارلیمان کرتی ہے جوڈیشری ایڈوائزری کا. آپ کسی بھی ملک کو نکال کے دیکھیں, جوڈیشل ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے, اور یہاں رکھا گیا ہے کہ خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے, اقلیت کے ممبر ہوں گے, تو جن کی آواز نہیں ہے ان کی بھی آواز ہوگی اس میں. آپ بتائیے اس میں کون سا حملہ ہے, کون سا ناگ ہے بھائی؟ مجھے تو ناگ نہیں نظر آ رہا, سوائے اگر آپ کے دل میں, اور آپ بار بار پرانے بل کو کرٹیسائز کریں جی, اس میں یہ تھا, اس میں وہ تھا. 10 منٹ بالکل ہو رہے ہیں, میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خیال ہے کہ جی آگے جانا ہے ہاؤس میں. تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں کہ دیکھیے, everything is a work in progress sir. پارلیمان کی ہر کام ایسا ہوتا ہے, آپ آگے جا کے شراکت داری سے سب کچھ کر سکتے ہیں, اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا. آپ اس کو اسٹڈی کیجئے, آپ دوسرے ممالک کو سے موازنہ کریں اور آپ بتائیں. پھر میں آخر میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا بھی چیئرمین صاحب, یہاں میرے سارے کالیگز ہیں, سینئر جونیئر ہر قسم کے بیٹھے ہیں, سب نے بہت محنت کی ہے اس میں, اور خاص طور سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پرائم منسٹر, جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب اور ہماری جتنی بھی سفارشات ہیں ان کو برداشت کیا. مولانا صاحب تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں, اور انہوں نے جو ترامیم پیش کی ہیں وہ بھی سراخوں پر, لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنی سفارشات لے کے آتی, اسی لیے ہم پارلیمان میں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.
اب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تھینک یو چیئرمین صاحب. لیڈرز جب ٹائم ہوگا تو ان کو پہلے دیں گے. مگر ایمل بھائی میں ریکویسٹ کروں گا ذرا شارٹ. انشاءاللہ دی شارٹسٹ جتنی ہو سکے پاسبل. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروسیس کو آپ وائنڈ اپ ہونا چاہیے. آپ لمبا کر رہے ہیں میرے خیال میں, اس کو آپ اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں سر, میں بات کرتا ہوں سر, برداشت کر لیں. بولنے تو دیں سر. شکریہ جناب, شکریہ سر. آج الحمدللہ آخر کار وہ ترامیم انشاءاللہ جمہوریت کی بقا, جمہوریت کی زوراوری, دستور اور پارلیمان کی طاقت کی نمائندگی کر رہی ہے زندگی بھر. لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ ہم نے ثاقب نثار, جسٹس گلزار اور کوسا جیسے ججز کے فیوچر میں تقرری روک دیے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ. انشاءاللہ فائز عیسیٰ جیسے ججز پاکستان کو ضرورت ہے. فائز عیسیٰ جیسے ججز کی پاکستان کو لاہوری گروپ کی ضرورت نہیں ہے. جو جوڈیشری میں ساسو ماں کے فیصلے ہوتے تھے, ٹرکوں پہ فیصلے ہوتے تھے, جو لاہوری گروپ فیصلے کرتے تھے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ایسے فیصلے اور ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے. سر لوگ کہتے ہیں حکومت اپنے پاس طاقت رکھ رہی ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کرے, تو اگر یہ طاقت حکومت کو نہ دے تو سینٹ کے کسی کلاس 4 کو دے دیں کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے. آبویسلی حکومت کا نام ہی یہی ہے جس نے نظام کو چلانا ہے. حکومت عوام کی نمائندہ ہے. انہوں نے ججز کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. کیوں رانا صاحب؟ انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. انہوں نے تمام نظام کو سیدھا کر کے عوام کے سامنے رکھنا ہے. سر ادھر بات ہوئی, آج کے دن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایک طرف پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم نے روز اول سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بل میں ہم حصہ نہیں بنیں گے. اور تھینک یو, اسپیشل کمیٹی میں جتنے بھی ممبرز اراکین میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہی رائے میری ہر اسپیشل کمیٹی میں رہی ہے کہ پی ٹی آئی نان سیریس, ناٹ انٹرسٹڈ, اور آپ جو بھی قانون لائیں گے یہ لوگ مخالفت کریں گے. سر 10 میٹنگیں ہوئی ہیں, 10 اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ. ہر میٹنگ میں علی ظفر بھائی نے تقریر جاڑی ہے. آج کہہ رہے ہیں ہم نے حصہ نہیں لیا, ادھر نہ آ سکتے تھے, زوم پہ بیٹھ کے اپنی تقریر ہمیں سناتے تھے. ہر میٹنگ میں ہم نے سنی ہے. ہر میٹنگ میں وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کا گند بیٹھا ہوتا تھا, اور ہر میٹنگ میں وہ اپنی گندگی ہمیں سناتا تھا. اور پی ٹی آئی میں اگر ایک ہی بہترین چیز ہے جو ان کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے, اور میں ان کو منتیں کرتا ہوں اپنے چیئرمین کو مان لے, آپ ہی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین پی ٹی آئی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. نہیں, پی ٹی آئی نے چنا ہے. اور یہ لوگ خود اپنے چیئرمین کو نہیں مانتے, اور بانی چیئرمین. اب بانی ختم ہو چکا ہے, بانی قید ہے. یہ سیاست ہے, سیاست میں آگے بڑھو. ہمارا بانی ہے, ہمارا بانی باچا خان 100 سال پہلے تھا. اب سیاست آگے چل رہی ہے, ہم آج تک بانی کے انتظار میں رہیں گے؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ پارٹی نہیں, سنگل پرسن ہے. اس کی مرضی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا, اس کی نہیں مرضی فیصلہ نہیں ہوگا. سر میں بات کروں گا سر, ابھی تھوڑی کلاس باقی ہے. سر اس آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی کے علاوہ, اور پی ٹی آئی کی یہ خواہش اور یہ خصلیت پہلے دن سے کہ اگر ہم ان کو آج کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا
کوئی عبادت والا نہیں، اور حضرت محمد از لاسٹ میسنجر شاید یہ اس کی بھی مخالفت کرتے کیونکہ مسلم لیگ والے اس کو لا رہے ہیں۔ لہٰذا آج میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے، چیئر سے، کہ جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، آپ کی بدولت ہم سب نے اسپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے، ورنہ اسپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا۔ ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوایا اس لیے کہ سینٹ میں بھی فائدہ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں 4 نکات کم ہیں۔ برادر، آپ کے 4 نکات نہیں ہیں اس میں، ہم نے 26 نکات پہ اتفاق کیا تھا، آج 22 نکات آ رہے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں، مجھے بھی کر رہے تھے نا، کامران صاحب اپنی بارے میں بات کریں گے۔ 9 مئی کو جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اگر آپ بل کا حصہ اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ یہ ہم ٹھیک ہے، ہمیں دفاعی ادارے سے ہزاروں شکایات، پی ٹی آئی کو کیا شکایت ہوگی؟ آپ کے بانی کو قید کر لیا بس۔ تاریخ یاد رکھیں، میں اس گھرانے سے ہوں جس کا باپ، دادا اور پردادا ایک ہی وقت میں تینوں نسل عمر قید میں بند تھے، عمر قید میں۔ ہم نے تب بھی کسی فوجی چونی پہ حملہ نہیں کیا، ہاں اپنی سیاست کی۔ 12 اگست 1948 کو سر 600 سے زیادہ شہداء عوامی نیشنل پارٹی کو ریاست نے دیے۔ ہم نے جنگ نہیں کی کیونکہ ہماری ریاست ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ ہم نے تو یہ قسم کھائی ہے کہ اپنے ملک کو ہم اوروں سے بچا کے رکھیں گے، تو کیا ہم خود بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر حملے کرنا شروع کر دیں؟ ہاں ہمارے شکایات ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے شکایات نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ، ان سب کا اتفاق سر آ چکا ہے اس مسودے میں، ٹھیک ہے۔ جے یو آئی کی وجہ سے 4 نکات ہٹائی گئی ہیں، میں انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ نکات لائیں۔ کوئی سپورٹ کرے گا یا نہیں، میں سپورٹ کروں گا کہ اگر فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، ایسا نہیں۔ اور یہ سر صرف فوجی تنصیبات پہ نہیں، میں نے پہلے بھی بات کی، میرے دوست سیکنڈ کریں گے کہ فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ سرکاری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کے ساتھ ذاتی پرسنل تنصیبات پہ بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حملہ کرے۔ شکریہ سر، کے پی ہاؤس کو تو آپ نے وارڈ دیا، ادھر تو ڈرامے باز بٹھا دیا آپ نے، کبھی بند کرا رہے ہو کبھی کھلا کرا رہے ہو۔ اگر آپ کا پس چلے تو کے پی ہاؤس نہیں، پورا پاکستان بند ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ایک بانی کو بند کر کے سارا پاکستان چلتا رہے گا۔ سر ایک ریکویسٹ یوں کہ یہ باس مباحثہ، اب چونکہ اس پہ بہت مباحثے ہو چکے ہیں، 1 مہینہ مباحثہ ہو چکے ہیں، آپ بھی سر اس کمیٹی میں تھے، آپ نے کیوں نہیں اس کمیٹی میں بات کیا؟ علی ظفر صاحب، آج آپ تنقید کر رہے ہیں، قوم کے سامنے ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، 1 مہینہ 10 دن ہم نے آپ کی تقریریں سنی، ایک تجویز نہیں دی آپ نے، ایک تجویز نہیں دی آپ نے۔ سر اگر کوئی بات غلط لگی ہو، سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو میں معذرت خواہ ہوں، سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اگر میری بات غلط ہے تو عمل پورا کے پورا غلط ہے، اس عمل کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ تو ڈرامے تو کیا ہے؟ ڈرامہ کوئی غلط لفظ ہے؟ پلیز ایڈریس the chair. میں بابا ڈرامہ غلط لفظ Order in the ہے؟ house. سر Take your ہم seat. سب کی باری چپ ہوتے ہیں، ہم سب آپ کے سن رہے ہوتے ہیں، ہر ایک ڈائیلاگ، جو ڈائیلاگ ہماری یہ سنی نہیں کیا؟ سر آخر میں ایک بات کروں، جو لوگ اپنا خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا اور فلانے نے کیا، بلیدی صاحب بیٹھے، کاکڑ صاحب بیٹھے، پی ایم ایل کاف والے بیٹھے، ہم سب ہمارے سمیت پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو کلوزز عوام کے خلاف تھے،
اس میں ہم جے یو آئی کے بھی مشکور ہیں، انہوں نے بھی وہ سوالات اٹھائے ہیں، اور ہم تمام لوگوں نے اس میں سے جو 56 سے یہ 26 میں آیا ہے تو یہ سب کی مشاورت سے آیا، یہ نہیں کہ یہ ایک دو فریق نے کوشش کی اور اس سے ہو گیا اور باقی سب میرے خیال میں ایک ہی جگہ میں لگے ہوئے. غلط تاثر نہیں دینا چاہیے. سر میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں 10 منٹ نہیں، وہ بس 1 منٹ تمام میں پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ بحث مباحثہ ہو گیا ہے، اب وقت ہے اس پہ ووٹنگ کر لیں، کامیاب کر لیں اور فارغ کر لیں. سبز واری صاحب ایم کیو ایم کے پارلیمنٹری لیڈر، ایم کیو ایم کے پارلیمنٹری لیڈر ہو گئی ہے وزراء صاحبان کی وجہ کو سے. ٹائم دوں گا. نہیں سر جی بہت نہیں مصدق صاحب جی بہت شکریہ جناب چیئرمین. سر آج وزراء صاحبان آئے تھے تو اس لیے میں یہاں اس نشست کو تو میں دوں گا. میں نے کون سا روکا ہے؟ جناب چیئرمین سر آج ایوان میں آئینی ترامیم کا مسودہ پیش ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خاصی ارقریزی کی گئی ہے جو اسپیشل کمیٹی پارلیمان کی بنائی گئی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اور لیڈر آف دی ہاؤس نے بات کر کے سینٹ کے سارے پارلیمانی لیڈرز کو بھی وہاں ڈالا اور ہم سب کا وہاں پر انپٹ کیا. سر بات یہ ہے کہ میرے جو فاضل دوست ہیں انہوں نے یہ والی بات کی کہ تاثر یہ بنا ہے، ہمارے میڈیا کے دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں، باہر پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے. اور یقیناً ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جناب اگر عدالت اپنا کام فعال طریقے سے کرے تو یہ عوام کی بہتری کے لیے ہی ہونا چاہیے. عوام کی بہتری اسی چیز میں ہے کہ عام لوگوں کے جو مقدمات اور ان کی اپیلیں 10 برس تک جن کو سنوائی نہیں ملتی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ نہیں سنی جاتی ہیں، اور کوئی معروف رہنما ایک تقریر کر دیں یا فرمائش کر دیں تو صبح سپریم کورٹ میں سو موٹو لے لیا جاتا تھا. اس لیے اگر آپ یہاں پر آئینی بینچوں کی تشکیل کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ یہاں پر ججز کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ اب آئینی مقدمات دیکھیں گے اور بقیہ جوڈیشری عام لوگوں کے مسائل دیکھے گی، تو یہ عوام کی فلاح ہے، یہ عوام کی بہتری کے لیے ہیں. یقیناً اور بھی جو دیگر اس میں آرٹیکلز میں ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب نے کمال کیا کہ یہ کہہ دیا کہ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا. سر ہم آپ کے ساتھ ہی اس کمیٹی میں تھے، سب نے پڑھا ہے میرے خیال میں. سر اگر حامد صاحب تشریف رکھیں تو. ابھی یہ ایک جناب اگر حامد صاحب اگر تقریر کریں گے تو باقی لوگوں کو موقع ملے گا. آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ پارلیمانی لیڈر کو کریں گے. یہ شخص کون سا ہے یا پارلیمنٹ کے خلاف اس سے باتیں کرتا ہے؟ جناب if you can please sir if you can please direct the house تھوڑا سا آرڈر میں اگر آ جائے تو میں گفتگو کر لوں. سر قصہ مختصر یہ ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جس طرح ایم ولی صاحب نے بجا فرمایا کہ ایک بہت بڑا پلندہ تھا، بہت زیادہ ترامیم تھیں، لیکن ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، تمام جماعتوں نے ڈالا، اور اس بات کے اوپر آئے کہ جن چیزوں پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے ان کو یہاں لے آئیں. ایم کیو ایم پاکستان نے ساتھ ہی ساتھ یہ کیا جناب چیئرمین کہ تمام معزز کمیٹی کے شرکاء کے پاس ہم نے جو اپنی آئینی ترامیم تھی، یعنی آرٹیکل 140 اے آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے تمام صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کروا کے اور انہیں مالی، انتظامی اور سیاسی اختیار دیں گے، لیکن اس کے بعد آئین خاموش ہے. بالکل یہ صوبوں کا اختیار ہے، کیونکہ آئین نے کہا ہے کہ صوبوں کا اختیار ہے بلدیاتی نظام حکومت بنائیں، اور ان کو آئین نے ایک واضح ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ کو انتظامی، سیاسی اور مالی خود مختاری دی جائے گی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کسی بھی صوبے میں جو بلدیاتی حکومتوں کا قانون لاگو ہے انہیں وہ اختیارات نہیں دیے گئے. پریامبل میں لکھ دیا، اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ ریزنز میں لکھ دیا، لیکن نیچے سارا کا سارا جنرل ضیاء کے زمانے کا بلدیاتی نظام قانون چل رہا ہے. ہماری خواہش یہ ہے سر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جسٹس گلزار نے ایک فیصلہ دیا، یہ الگ بات ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے 1 روز پہلے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو صوبہ سندھ میں، بلکہ میں کہتا ہوں تمام کے تمام صوبوں میں جو بلدیاتی نظام رائج ہیں
وہ آئین کے حوالے سے کلیئر نہیں ہیں، آئین کی ڈائریکٹ کانٹروینشن ہے۔ انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں سبجیکٹ ہونے چاہیے، ہم نے یہ پیش کیا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب ہو یا کے پی ہو یا سندھ ہو، بلدیاتی حکومتیں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد اگلے انتخابات نہیں ہوتے۔ ہم نے یہ ترمیم تجویز کی ہے کہ جناب ان الیکشنز کو آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرح ان کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیے۔ ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ وہ سبجیکٹس ڈیفائنڈ ہو، جس طریقے سے پہلے کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی یا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کی بھی لسٹ، اور ایسا نہیں کہ وفاق وہاں جا کے وہ ادارے بنائے، صوبے بنائیں، لیکن وہ سارے کے سارے سبجیکٹس دیں۔ ہم نے دیے، باوجود اس کے کہ دیگر جماعتوں کی بھی ہمیں حمایت حاصل کرنی ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا مسلم لیگ نون کا۔ وزیر قانون صاحب نے بجا طور پر فرمایا، کہا کہ یہ بالکل درست ہے، پرو پیپل لیجسلیشن ہے۔ اس وقت تمام جماعتوں کا کیونکہ کنسنسس نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ اس کو بطور 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر لے کر آئے گی۔ اسپیشل کمیٹی کام کرتی رہے گی اور اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر آئے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی، آپ کی خدمت میں بھی پیش کی گئی جناب میری یہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے، برائے مہربانی اس کو دیکھیے، اس میں کمی بیشی ہے اس کو دور کیجئے، پرو پیپل لیجسلیشن کی طرف جائیں۔ اگر آج فعال عدالتوں کی لیجسلیشن پہ جوڈیشل ریفارمز میں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بھلا ہو، تو اسی طریقے سے یہ بھی پرو پیپل لیجسلیشن ہے کہ فعال بلدیاتی حکومتیں ہوں۔ بصورت دیگر میرے دوستوں نے اسی اسپیشل کمیٹی میں یہ والی بات بھی کی، منظور کاکڑ صاحب نے بھی کی، تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب نے بھی کی، کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی پاکستان کو مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے۔ آپ کو دونوں میں سے ایک چیزیں کرنی پڑیں گی، یا تو فعال ترین بلدیاتی حکومتیں دینی پڑیں گی یا نئے انتظامی یونٹ دینے پڑیں گی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم اپنی یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے آئین میں پرو پیپل امینڈمنٹس کی، پرو پیپل لیجسلیشن کی۔ آج جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، آج جو قانون سازی آئین سازی ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پارلیمان کا حق ہے، اس لیے ہم پارلیمان کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب، مولانا عطاء الرحمان صاحب۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ جب بھی آئین میں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو ہمیں جمعیت علماء اسلام کو خاص کر کچھ تشویش پیش ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سن 73 کا آئین جب بنایا جا رہا تھا، اس میں جہاں حکومت کا رول تھا، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مرحوم و مغفور کا ایک رول تھا، وہاں پارلیمنٹ کے دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کا، ممبران کا بھی ایک کردار تھا اور بنیادی کردار تھا، جس پر آج میں ان تمام اس وقت کے ممبران کو، اس وقت کے پارٹی رہبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ملک کو اگر آج تک بچایا گیا ہے تو وہ اس آئین نے بچایا ہے۔ آج اگر ہمارا پارلیمنٹ محفوظ ہے تو اس کی بنیاد میں بھی یہ آئین ہے۔ آج اگر اس آئین میں کوئی رخ نہ ڈالے، کوئی کوشش کرے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ وہ مستقبل میں اس ملک کے لیے خطرہ بنے، اور اس کی کئی مرتبہ ہمارے ملک کے اداروں کے سربراہان نے کوشش بھی کی، اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کوشش کی کہ کسی طریقے سے آئین میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ مستقبل میں یہ ملک محفوظ نہ رہ سکے۔ اور اس مرتبہ بھی جب
یہ 26ویں ترمیم سامنے لائی گئی تو جمعیت علماء اسلام کو وہی خدشہ رہا اور ہم نے اس ترمیم کا بھی ملک کے آئین کا بھی بغور مطالعہ کیا اور جماعت اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر یہی ترمیم جو تجویز کی گئی ہے اسی طرح پاس ہوتی ہے تو پھر شیر رحمان صاحب نے تو کہا کوئی سانپ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پھر یہ انتہائی خطرناک سانپ ثابت ہوتا۔ اور اگر ہماری قیادت نے اس کو سانپ سے تشبیہ دی ہے تو یقیناً یہ جو ترمیم تھی اس میں ملک کے مستقبل کو خدشہ تھا۔ لہذا میں اپنے جناب کامران مرتضیٰ صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، دیگر پارٹیوں میں بھی جن لوگوں نے اس ترمیم میں تجاویز دی ہیں، گو کہ چند ایک چیزیں یقیناً ایسی ہوں گی جو اس وقت بھی اس کی ضرورت ہوگی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر میں یہ سمجھوں بزوں میں خود کے 100% میری ترامیم کو تسلیم کیا جائے، کسی ایک ترمیم پر میں کمپرومائز نہ کر سکوں، تو پھر ہم سیاست نہ کریں۔ میں تحریک انصاف کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ جس جمہوریت کے لیے، جس ملک کی بقا کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آئیں اور 100% نہ صحیح تو کم از کم 80-90% جمعیت علماء اسلام نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کا آپ ساتھ دیں۔ میں درخواست کروں گا، اور یقیناً جو ان کا گلہ ہے اپنی قیادت کے متعلق کہ گزشتہ 20-25 دن سے یا مہینے سے یا جتنے بھی دن ہیں جو رویہ روا رکھا گیا ہے، ان کی قیادت کے ساتھ قید میں میرے خیال میں ہم نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، جو بھی ہو ہمیں یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم قیدیوں کو مجبور سمجھ کر ان کے ساتھ وہ ظلم ناروا رکھیں کہ شاید اس طرح کوئی مان جائے گا۔ میرے خیال میں یہ انتہائی غلط ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو باہم سہولت پہنچانے کے لیے کوشش کریں، اور جتنی سہولت آئین نے یا ہمارے قانون نے ان کو دی ہے وہ ان کو ملنی چاہیے۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے یقیناً تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے تھے، اور تمام سیاسی جماعتوں نے جو ان ترامیم کے دوران کردار ادا کیا ہے، جمعیت علماء اسلام ان کے شکر گزار ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں محترم جناب بلاول زرداری صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، ان لوگوں نے بھی دن رات محنت کی، لیکن جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے، آپ کے بھی علم میں ہے، ان اکابرین کے بھی علم میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کراچی گئی، وہاں پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے انہی ترمیمات کے متعلق گفتگو کی، ان کی رائے لی، اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی قیادت لاہور گئی، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر اس ترمیم میں جو مشکلات تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے اسلام آباد میں آ کر یہاں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بات کی، ان کو بٹھایا، اور ہم شکر گزار ہیں ان تمام پارلیمنٹیرین کے کہ جنہوں نے
ہمیں یہ عزت بخشی کہ وہاں مولانا صاحب کے گھر تشریف لائے. شاید ہمیں ان کی وہ قدر عزت نہ کی ہو جس پر ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن بہر کیف جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا اس ترمیم میں ایک کردار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 100% نہ صحیح لیکن جو گند بھرا تھا، جو اس سانپ کے دانت تھے، جمعیت علماء اسلام نے وہ دانت توڑ کر باہر نکال دی. اور اب وہ اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ سانپ کے جب دانت ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ پھڑکتا ہے، اور آج بھی وہ لوگ پھڑک رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس چیز کو ناکام بنایا جائے. لیکن بہرکیف جمعیت علماء اسلام اب اس ترمیمات کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی، اور ہم اس کو ووٹ بھی کریں گے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ گزارش کریں گے کہ مزید ہمیں موقع دیا جائے کہ اس میں جو کمیاں ہیں جو رہ گئی ہیں اس کو بھی کسی طرح سیدھا کیا جائے، تاکہ آنے والے مستقبل میں ہمارے ملک کا نوجوان، ہمارے ملک کا وہ طالب علم جو آج سیاست کے ابتدا میں ہے، وہ اپنی قیادت کی رہنمائی میں اس ملک کی بقا کے لیے کام کر سکیں اور اس ملک کے تحفظ کے لیے ہم کوئی کام کر سکیں. میں ایک مرتبہ پھر تمام پارلیمنٹ کے ممبران کا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، تمام سیاسی ورکروں کا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، تمام ملک کے باسیوں کا جنہوں نے اس طرف توجہ دی ہے، اور یقیناً آج ملک کا ہر باسی منتظر ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، میں حکومت وقت سے کہوں گا کہ وہ رابطے میں رہیں، کوشش کریں کہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ جو ان کی شکایتیں ہیں ان کو دور کیا جائے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم چیئرمین سینٹ صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں تبرکاً قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. تم کہہ دو کہ اگر تم اپنے دلوں میں کسی شے کو چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے. اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہر انسان جو اس نے انجام دیا ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، وہ اسے دیکھے گا. تبدل ان بینہا وبین امدا بعیدا. اور آرزو کرے گا کاش میرے درمیان اور میرے اس برے عمل کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور خداوند متعال اور لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہاں ترجمے میں عذاب لکھتا ہے، یعنی جب اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ عذاب سخت ہوگا. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. دیکھیں، ہم جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو ہمارے دل و دماغ میں، خدا اسے جانتا ہے. خدا نیتوں کا واقف حال ہے. انما الاعمال بالنیات. انسان کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. بری نیت سے، ریاکاری سے نماز بھی پڑھے تو باطل ہے اور خداوند تعالی سے قبول نہیں کرتا. دیکھیے، ترمیم، آئین کے اندر ترمیم یہ پارلیمنٹ کا حق ہے جو آئین کے اندر موجود ہے. پورے پاکستان کے عوام ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو متوجہ ہے پاکستان کی طرف اور ان ترامیم کی طرف. بچہ اس طرف توجہ کی ہوئے سوشل میڈیا کی وجہ سے. انٹینشن بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی کام کی. اگر ہم مسلسل ایسے کام کریں گے جس سے ہم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھیں گے، عوام پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، حتیٰ اگر بچے والدین پر
ٹرسٹ نہ کریں، والدین غلط فیصلے کرتے رہیں تو بچے بھی اعتماد نہیں کرتے اور خاندان بکھر جاتا ہے۔ انٹینشن بہت عام ہے۔ جب پہلی بار ترمیم کرانے کی کوشش کی گئی تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، تو شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ آئین جیسا کہ کہا گیا کہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، سوشل کنٹریکٹ ہے عوام کے درمیان، جس پر ہماری فیڈریشن قائم ہے۔ لہذا ایسی ترامیم یا ایسے طریقے سے ترامیم کرنا جو آئین کے تقدس کو، اس کی حرمت کو پامال کر دے، خراب کر دے، تخریب کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ابھی اختر جان صاحب یہاں تشریف فرما تھے، وہ چلے گئے، میں نے پوچھا خیر آپ کدھر؟ کہا میں اپنے 2 بندوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ آئینی ترامیم اگر ظلم کر کے ہوں، آئین کے خلاف قدم اٹھا کے ہوں، لوگوں کو اٹھا کے کیے جائیں، بیٹھے ہیں اچھا بندے، اگر لوگوں کو اٹھایا جائے، اغوا کیا جائے، دھمکی دی جائے، یہ کون سی ترمیم ہے؟ یہ کس آئین کے مطابق ہے؟ کیا ہمیں اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھیوں پر، ہمارے کولیگز پر اگر اس طرح کا پریشر ہو، ہمیں اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا چاہیے؟ اگر یہ آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، اگر کسی بھی شخص کے اوپر دباؤ ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، اس کی عزت نفس ہے، اس کی انسانی کرامت ہے۔ پریشرائز کر کے، دباؤ کر کے اگر آپ رائے لے لیں گے، اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی، وہ عوام میں بے آبرو ہو جائے گا، اور کسی کو بے آبرو کرنا گناہ ہے۔ اس طرح سے تو آئینی ترامیم نہیں ہوا کرتی۔ اگر کنسنسس کے ساتھ کوشش کی جاتی، اعتماد کیا جاتا، اب لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں عوام کے کتنے مسائل اور مشکلات ہیں، ان کے لیے تو فوری طور پر ترامیم کی طرف نہیں جایا جاتا یا اقدامات کی طرف نہیں جایا جاتا، اچانک راتوں رات کوشش کی جاتی ہے۔ پھر ہر صورت میں جلدی کرنی ہے۔ کیوں جلدی کرنی ہے؟ عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے۔ اس دور میں جب ہم ترامیم کر رہے ہیں آئین کے اندر، پاکستان کے عوام بہت بیدار ہو چکے ہیں، بہت آگاہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم خدا نخواستہ ایسی ترامیم کریں گے جس میں پاکستان کے اندر جو موجود پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی اگر یہ ساتھ ہی دے گی تو عوام کے اندر یہ متنازع ترمیم بھی ہو جائے گی اور آئین بھی متنازع ہو جائے گا۔ لہٰذا بندوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، پریشرائز کرنا اور سختی کرنا، پتہ نہیں راستے بند کر دینا، یہ کون سی ترمیم ہو رہی ہے؟ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم اکٹھے ہیں، ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ماحول نہ بنائیں گے تو ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے اور پاکستان کو نقصان کریں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام میں دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ ریاست کی طاقت چند ستون ہوتے ہیں، جن میں سے ایک عوام کا اعتماد۔ اگر کوئی سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے تو وہ نہیں چل سکتا، اس کے فیصلے بھی نافذ نہیں ہوتے، عوام اس کو قبول نہیں کرتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ سینٹ کو، پارلیمنٹ کو اپنے اچھے اقدامات کے ذریعے عوام کے ٹرسٹ کو اور اعتماد کو حاصل کرنا چاہیے۔ میری گزارش، ہم چیختے ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو، اغوا کیا جا رہا ہے لوگوں کو، پریشرائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ آئیں ہم پاکستان کو، پاکستان کی خاطر ہم اکٹھے ہوں، پاکستان کی خاطر ترمیم کریں، فرد واحد کی خاطر ہم نہ جائیں ایسی چیزوں کے پیچھے۔ پھر دیکھیں قانون کے اندر، آئین کے اندر 3 قوہ مہم ہے، مقننہ ہے، مجریہ ہے اور عدلیہ ہے۔ اگر ان کا استقلال انڈر کوسچن ہو جائے گا، یہ اپنا استقلال کھو بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں چلے گا۔ 3 ستون ہیں، تینوں کو مستقل ہونا چاہیے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر استقلال ختم ہو جائے گا، مقننہ یا مجریہ یہ کہ ساری پاور عوام نے مجھے دی ہے، آپ مجھے بتلائیں عوام نے کہاں پاور دی ہے اس وقت ہمیں؟ 2024 8 فروری کو جو ہوا اور جو پھر 9 کو ہوا، عوام کی تو حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ عوام نے نہیں اس طرح کا حق ہمیں دیا کہ ہم آئیں اور ایسی ترامیم کریں جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو، پھر ایسے طریقے سے کریں، بے ڈھنگے طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے کریں کہ رئیس عزت بھی ختم ہو جائے۔ میرے خیال میں جو ابھی ترامیم آئی ہیں، اگر کنسنسس کے ساتھ ہوتا اور آرام سے ہوتا، کسی کو شاید اعتراض نہ ہوتا، کسی کو اعتراض نہ ہوتا۔ لیکن ہم احتجاج کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ کیوں لوگوں کو اٹھایا گیا، ایم این ایز کو اٹھایا گیا، سینیٹرز کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا۔ اختر جان صاحب یہاں آئے، بیٹھے رہے کہ میرے 2 سینیٹر گم، میں نے ڈھونڈنے آیا ہوں۔
جو بھی ابھی آئے اس وقت نہیں تھے, وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اختر جان صاحب, میں انہیں ملنے گیا. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں میرے بھائی جان, تو آپ مہربانی کریں برداشت کر لیں. آپ نے بل تو پاس کروا لینا ہے لیکن برداشت کر لیں تھوڑا سا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں, میں وائنڈ اپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو زیادتی ہے میرے خیال میں, یہ میرا ٹائم جو لیا ہے اس کو اس سے اضافہ کریں. آپ انٹرفیئر نہ کریں. لہذا اس مسئلے میں یہاں پر توجہ پلیز پلیز. دیکھیں ابھی میں نے لکھا ہوا ہے, میں بولوں گا. دیکھیں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک انتہائی عقل مند سیاستدان کا رول پلے کیا, سمجھداری کا رول پلے کیا. وہ جو خرابیوں اور بربادیوں کے امکانات تھے وہ کم ہو گئے. ایک سیزن سیاستدان ایسے ہی کرتا ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں کاش اس کو آپ کو اگر عمل کرتے اور موقع ان کو دیتے نا تو آپ کو بندے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی, کسی کو دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا فائدہ تھا, آپ کی عزت تھی اس میں. ابھی کوئی عزت نہیں ہے. ابھی عوام کو سب کچھ پتہ چل چکا ہوا ہے, کون کون اٹھا ہوا ہے, کس کس کو دبایا گیا ہے, کس کس کو لالچ دیا گیا ہے. تو تمہیں کے ذریعے لالچ, تہدید, ڈرا کر یا دھوکے کے ساتھ. تو یہ نہ کرنا پڑتا, سب کی عزت ہوتی, صاحبان کی عزت ہوتی, ہم سب کی عزت ہوتی. وَإِلَّا عوام کی نظروں میں اگر ہم گر جائیں گے ہماری کیا حیثیت رہے گی. اگر آپ مولانا صاحب کو اور ٹائم دیتے اور وقت دیتے, مجھے یقین ہے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی, اور بہتر ہو سکتی تھی, اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لہٰذا میں آخر میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کی ہے, شکریہ, اور ان مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے. میری بات کیا محترمہ بے نظیر بھٹو اگر آج ہوتی, وہ اس طرح کے پریشرائز کر کے اٹھا کر لوگوں کو آئین میں ترامیم کرنے کی حمایت کرتی؟ کبھی نہ کرتی وہ. لہٰذا میرے خیال میں آپ اس جماعت کے کسٹوڈین بھی ہیں, اس سے تعلق بھی رکھتے ہیں جس کی ایک جمہوری تاریخ ہے. آپ ان چیزوں کو ڈسکریج کریں اور ان کا راستہ روکیں تاکہ ہمارے ملک میں آئندہ ہمارا اعتماد بڑھے, ٹرسٹ بڑھے, حیثیت اور اہمیت بڑھے. شکریہ. عرفان صدیقی صاحب پارلیمنٹری لیڈر کو میں وہی جناب چیئرمین بہت شکریہ مجھے فلور دینے کا. میں شیش ناگوں کے حوالے سے بہت سی ایک گفتگو کا پورا سلیقہ بنا کے بیٹھا تھا, لیکن بہت دیر ہو چکی ہے, ہمارے ارکان بھی اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب فوری طور پہ اگر ووٹنگ کا پروسیس شروع کرا دیا جائے تو تقاریر حاصل ہو. سینس آف اگر تقریریں کرانی ہے سینس, جناب چیئرمین سینس لے لیں آپ. دوز ہو وانٹ ٹو, جو جانا چاہتے ہیں بل کی ریڈنگ پہ, آپ ہاؤس کی سینس لیں. سر بہت ہو گئی ہے چیئرمین صاحب, یہ ہاؤس کا ہے. سر ہاؤس نمبر 2A, the bill stands introduced. آپ لکھیے, you have introduced, have you introduced? میں کرا دیتا ہوں سر, دوبارہ کرا دیتا ہوں جی. Please. This is the sense of the house. I, Senator Azam Nazir Tarid, Minister for Law and Justice, to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. The bill stands introduced. Order number 2C. 2C ہے سر. 2C sir. میرے پاس 2C ہے. I am Minister for Law and Justice to move that bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be taken into consideration at once. میرے یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 to be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried.
आप तशरीफ़ रखें, गिनती में आप 5 बंदे सारे बैठे हैं और गिनती क्या कराएंगे? Before taking up the clause by clause consideration of the bill, I hereby direct the visitors' galleries and lobbies to be cleared and doors to be locked. Okay. Please order in the House. मुझे पता है अब गैलरीज क्लियर हो जाएं. लीडर ऑफ द हाउस. जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश है कि ये पहली दफ़ा ऐसा काम इन ऐवानों में नहीं हो रहा. नहीं, इस तरह नहीं है. मेरा ख्याल है आप गलत फहमी का शिकार है मेरे भाई. आप भाई हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए जब क्लॉज बाय क्लॉज चलेंगे, एक तो उस वक़्त काउंटिंग होगी. अगर आप उसको नहीं तो आप भी साथ क्वाइटली कर लें. मेरी बात सुन और मेरा भाई बात तो सुन लो ना यार. लॉबी सब लॉक हो चुकी हैं. फाइनली जब ये एज ए टोटल बिल पास होना है तो फिर डिवीजन होनी है. जो हक में होंगे वो एक तरफ जाएंगे, जो नहीं चाहेंगे वो दूसरी तरफ जाएंगे. तो उसमें आपको वो तो यानी एक एक बंदा एक्चुअली फिजिकली जाएगा. तो इस मेरा ख्याल है हम इस तरह ना करें ना, थोड़ा मौकरी ना बनाएं. मेरा भाई लूक कराओ यार. I have passed 104 amendments in the Constitution and National Assembly.
Lobbies to be cleared. All lobbies to be cleared. Lobbies cleared ہیں یا نہیں ہیں؟ They can't sit here. Lobbies to be cleared. Galleries to be cleared. Leader of the House. مجھے دیں گے تو میں پڑھوں گا. پلیز ٹیک یور سیٹس. پلیز ٹیک یور سیٹس. گیو می دا ریزلٹس. یہ مجھے ریزلٹس دیں گے تو مجھے پتہ چلے گا. Okay, we may now take up second reading of the bill. That is clause by clause consideration of the bill. Clause 2, there is no amendment in clause 2. The question is that clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 2 may rise in their seats. Count to be made. Count to be made.
آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. دیٹس ناٹ پلیز. یہ نہیں. Who are you to count? بھائی آپ کیا کاؤنٹ کریں؟ نہیں کیوں کریں؟ نہیں کس پوزیشن سے؟ ہاں بیٹھیں. ہاں جی لیڈر آف دا ہاؤس. میں جناب چیئرمین بھائی میں آپ کی بات کرنے لگا ڈونٹ ڈسٹرب. میں سمجھتا ہوں ایز اے اسپیشل جیسچر تاکہ ان کی تسلی ہو جائے، لیکن بار بار نہیں ہوگا، ہر ایک پہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب لابیز لاک ہیں. جو بھی نمبر ہوگا وہی ریپیٹ ہوگا باقی 25 کلازز میں بھی. تو مہربانی کر کے آپ کر لیں بھائی، آپ اپنی تسلی کر لیں. گو اہیڈ. یہ اپنی بدنامی آپ بھائی کر لو. کر لو نہیں اور آوازیں بلند کریں تاکہ تسلی ہو جائے. کون صاحب دیکھا آپ کریں نا جی، آپ چھوڑیں یار، آپ اپنے کام کریں. ان کو بٹھا دیا آپ نے. تسلی کریں تسلی. آپ سے تو اچھا میڈیا والے کاؤنٹ کر رہے ہیں. نہیں میں نے کہا میڈیا والے بہتر کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہماری بدنامی کرا رہے ہیں، ہماری طرف سے ہیں. Members take their seat. یہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جو 65 وداؤٹ می. Now I will request the opposition, they rise on their seats who oppose. میں نے غلطی سے members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 2 and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 2 therefore forms part of the bill. There is amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which is insertion of new clause 2A. Please move the amendment. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر دوسرے سینیٹرز کا نام بھی لے لیتے تاکہ ان کا نام جو ہے وہ کم از کم آپ کے منہ سے آ جاتا. ہاں میں نے نام بولا ہے. ہاں نہیں اینڈ ادرس کر دیا نا آپ نے. کامران مرتضیٰ, مولانا عطاء الرحمان, مولوی عبدالواسی, JUI کی طرف سے. Sir, it is moved that in the Constitution 26th Amendment, Bill 2024, as introduced in the House after Clause 2, the following new Clause 2A shall be inserted, namely, amendment of Article 38
of the Constitution. In the Constitution, in Article 38, for paragraph F, the following shall be substituted, namely, eliminate riba completely before the first day of January 2028 ends. Minister Saab. Thoroughly examined these amendments. I have also taken up this matter in the cabinet, and the cabinet approved also. I have no objection, so this may be carried. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Aye. Those against the amendment may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is Clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 2A may rise in their seats and count to be made. नहीं, ये तो बहुत थोड़े से हैं। वो तो हमने जब नेशनल असेंबली आपके बाबा को बहुत खड़ा कराया। All those members against the Clause 2A may rise on their seats. Count to be made. Okay. Okay. Done. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of Clause 2A, none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 2A, therefore form part of the bill. It may be it's unanimously. Yes. Clause 3. There is no amendment. The question is that Clause 3 do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 3 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Take your seats. All those members against the Clause 3 may rise in their seats. Members, 65 members have voted in favor of Clause 3 and none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 3 therefore form part of the bill unanimously. Clause 4. There is no amendment in Clause 4. The question is that Clause 4 do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 4 may rise in their seats. Count to be made. It's हाथ खड़ा कर दें। हाँ, हाथ खड़ा कर दें। हाथ खड़ा कर दें। नहीं, वो नहीं। जो बीमार हैं वो बेशक हाथ खड़ा कर दें। Members may take their seats. Members may take their seats. नहीं, बैठ के हाथ। Members may take their seats.
65 ये होगा 65 members have voted in favor of clause 4 and no members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 4 therefore part form of the bill unanimously. Clause 5. There is no amendment in clause 5. The question is that the clause 5 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 5 may rise on their seats. Count to be made. जो आप सब हाथ खड़ा members में बैठ के मीडिया देख ले members may take their seats. Members may take their seats and those who are against, members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 5 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 5 therefore form part of the bill unanimously. Where is clause 6? Clause 6. इस पे लॉ मिनिस्टर साहब आप ज़रा बता दें. हाँ ठीक है. Sir, there is amendment in clause 6, sir. In clause 6, article 175A, in clause 2, entry 3 may be read as entry 2 and 3 may be read as most senior judge of the constitutional benches. Sir, ये इसमें कुछ बताते हुए कुछ ऊपर नीचे हो. Format, this is the format? Okay. There is an amendment in the name of Senator Azam Nazir Tarar in clause 6. Please move the amendment. It is already moved and have put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment will say aye. Those against the amendment will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. Unanimously. The question that I think there is no more. The question that clause. The question is. Sir, in explanation, sir, second part, इसी clause में in explanation, the word presiding judge shall be read as the most senior judge of constitutional bench. Of the constitutional bench. Put this motion to the House. Sir, I put this motion to the House that in the clause 6, after entry 8, in explanation, after the words if the, it shall be read as most senior judge of the constitutional benches. Word presiding officer, sir, the word presiding judge be substituted with the most senior judge of constitutional benches. Okay. Most senior judge of. It has been moved. Those who are in favor of it may say ayes. Those against it may say no. It has been adopted unanimously. There is the question is that clause 16, clause 6 as amended do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 6 as amended may rise in their seats. Count to be made. आप हाथ खड़ा कर दें. आप हाथ खड़ा कर दें बस. Members may take their seats. All those who are against this clause may rise on their seats. आप तो खड़े हो गए सब. ये तो सिर्फ जो इसको अमेंडमेंट को अपोज कर रहे हैं. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of the clause 6 as amended and none has against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3
of the total membership of the House. Clause 6 as amended therefore forms part of the bill unanimously. Now is the clause 6? No, clause 7.